اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت پلاننگ کے بعد، بہت عرصے بعد ایک اور ویڈیو الحمدللہ. تو اور اکثر ہماری جو ہے نا وہ آف دا کیمرہ بہت ساری ڈسکشنز ہوتی ہیں، لیکن کچھ ڈسکشن جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی ہمیں ایسی ہونی چاہیے جو آنی چاہیے کیمرے پہ، اور جو ہے نا وہ فار وائڈر آڈینس. تو آپ بتائیں خاص بھائی، اور اب آپ کا اسکول کیسے چل رہا ہے؟ کیا کیا چینج ہو چکا ہے، اور اسٹوڈنٹ سے کیا ڈسکشنز ہوتی ہیں آج کل؟ اچھا، آج کل کیونکہ ابھی ریزلٹس آئے تھے ریسنٹلی، اور وہ والا معاملہ اب 2-3 ہفتے ہو گئے، اس معاملے کو تھوڑا سیٹل ڈاؤن ہو گیا بچوں کے ایموشنز. تو اس ٹائم پہ نا بچوں کے اوپر تھوڑا گریڈ کا پریشر کم ہے، کیونکہ وہ بڑھتا ہے ایگزام سے قریب. اور جس طرح آپ نے بھی میں نے بھی نا ایگزام کے قریب پڑھا ہے، ایک نارمل ٹینڈنسی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس ٹائم پہ وہ کم ہے، تو بچوں سے کافی گپ شپ چل رہی ہوتی ہے. اور ایک نیچرل ایشو جو فیل کرتا ہوں نا کہ دیر از این انڈیو پریشر آن اسٹوڈنٹس، اسپیشلی فرام پیرنٹس اوور گریڈس. تو آئی تھنک یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ ایگزیکٹلی ہمیں اس پہ کلیئر ہونا چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں نا ہمارے بچے کامیاب ہوں، تو کامیابی ہے کیا. ہاں، یعنی یہ جناب آپ کی میرے خیال سے پی ٹی ایمس پہ بھی اور یہاں پہ ڈسکشن والدین سے ہوتی ہوں گی کہ والدین ہمیشہ آتے نہیں. مجھے یاد ہے ہمارے اماں ابا بھی کنسرن ہوتے تھے، میرے اماں ابا تو کم از کم ہر پی ٹی ایم پہ جاتے تھے صرف اس لیے تاکہ پتہ چلے کہ بچہ جو 8 گھنٹے وہاں پر رہ رہا تھا کیا کر رہا ہے کیا. تو والدین کی پھر کیا ڈسکشنز ہوتی ہیں جب اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کیا کنسرنز اپنی بتا رہے ہیں؟ اچھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے زیادہ جو بچوں کے لیے مخلص ہوں گے نا وہ والدین ہی ہیں. یعنی وہ اپنی جو اتنے محنت کر رہے ہوتے ہیں گھر پہ، چاہے کاؤنسلنگ کے اینگل سے ہو، کمانے کے اینگل سے ہو، ہر چیز کے، تو والدین سے زیادہ سنسیئر کوئی بھی نہیں ہے اپنے بچوں کے لیے الحمدللہ. البتہ اگر کرائٹیریا جو سوسائٹی نے انفارچونیٹلی ہمیں دیا ہوا ہے نا، اس میں یہ گریڈز شاید آئی وڈ سے اوور ایمفسائزڈ ہے، جس کا نیچرل نتیجہ، اور ایونچولی صرف گریڈز نہیں بولوں گا، اگر آپ بچوں کو بھی دیکھیں یا والدین سے کبھی ڈسکشن کریں کیونکہ جب پی ٹی ایم ہوتی ہے تو اس میں بھی بچے کی اوور آل پرسنالٹی کے اوپر فوکس کم ہوتا ہے، اور زیادہ فوکس ہوتا ہے سبجیکٹ کے مارکس کے حوالے سے. اور پھر کوچنگ لینی چاہیے، وہ پاس پیپر کرنے چاہیے، یہ کرنے چاہیے. آلدو آئی تھنک کہ جو پی ٹی ایم ہونی چاہیے جس میں ٹیچر ایز این استاد اور والدین دونوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی اس معاملے پہ ہے کہ بچے کی تربیت کے اینگل سے کیا کیا ہے. صرف گریڈز نہیں ہے. یعنی ایک بندہ ہو سکتا ہے فزکس میں اوسم ہو، لیکن اس کے پاس بنیادی اخلاق ہی نہ ہو، اس کو پرپز آف لائف کلیئر ہی نہ ہو. تو ایکچولی اس کانٹیکس میں کہوں گا تو شاید ٹیچر اور پیرنٹس دونوں فیل ہو گئے. تو یہ کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے نا سوسائٹی میں، ایک سکسیز کا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے بچے کا، یہ کلیئر ہونا بہت انپورٹنٹ ہے دونوں ٹیچرز اور پیرنٹس کو. یعنی والدین کا جو ابھی ڈسکشن کا کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ کہ اس کے گریڈ کیسے ہو گئے ہیں، وہ جو ہے نا وہ کتنا بڑا آدمی بننے والا ہے، اس کا کریئر فیوچر پلان کیا ہے، اس کا جو ہے وہ اگر گریڈس کیسے ہیں کہ میں خاندان میں بتاؤں، رشتہ داروں میں بتاؤں، تو میرا بھی ذرا سر جو ہے نا وہ فخر سے اونچا ہو جائے کہ ایگزیکٹلی ہمارے بچے نے دیکھیں جی اتنے اے اسٹارز لے آئے. ایگزیکٹلی. تو یہ ڈسکشن ہوتی ہے. اور اس کا ایک انڈیو پریشر ہوتا ہے. یعنی اگر بچوں سے بھی پوچھیں نا، آئی مین ایسے تو ان کو بچہ کہنا نہیں چاہیے، کافی بڑے ہو گئے، لیکن اسٹوڈنٹ سے جب بات کی جاتی ہے کہ گریڈ کا اتنا پریشر کیوں لے رہے ہو، تو 2 کیٹیگریز ملیں گے. ایک یہ ہے کہ گھر سے بہت پریشر ہے اور خاندان میں بہت پریشر ہوتا ہے، تو ہمیں وہ جس کو کہتے ہیں نا عزت کا سوال بن گیا. یا دوسری طرف ہوتا ہے کہ شاید آگے ایڈمیشنس کے لیے چاہیے، دیٹس اٹ، رائٹ. اور پھر گھر کی طرف سے جو ایک اور پریشر آتا ہے نا، وہ ہے کہ اگر آپ پڑھو گے تو آپ کی اچھی جاب لگے گی، ایز اف یو نو ہائی پیئنگ جاب از الٹیمیٹ سکسیس. نو ڈاؤٹ، یہ آپ ایفرٹ کرو، اگر آپ کو ہائی پے جاب مل رہی ہے الحمد للہ. ہمیں ایسے صحابہ ملتے ہیں جیسے عبدالرحمن بن عوف یا حضرت عثمان جو کافی ویلدی تھے. لیکن کیا ہائی پیئنگ جاب الٹیمیٹ کرائٹیریا ہے سکسیس کا؟ اگر بچے کے ذہن میں ہم نے یہی ڈال دیا، اس کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ کہے گا بائی ہک اور بیک ہک، کوئی بھی طریقہ ہو یعنی پیسے کمانا، تو جھوٹ بولنا ہو، سود کھانا ہو، کوئی حرام جاب ہو، اس کو اس کی ٹینشن ہی نہیں ہوگی. تو اپیرنٹلی اگر ہم بار بار کرائٹیریا گریڈز، پیسہ، جاب، نوکری، شہرت ہی دیں گے، اور اگر پیرنٹس کی طرف سے اور ٹیچرس کی طرف سے بھی یہی آئے گا، ایونچولی ہم بچے کو برباد کر رہے ہیں. نہیں تو پھر دین کمز ڈاؤن ٹو دس کویشچن. تو اگر پھر ہم تو واقعی میں اسٹوڈنٹس اس لیے پڑھتے تھے کہ اچھی جاب ہو، کارپوریٹ جاب ہو، ایک اچھی گاڑی ہو، اچھا بنگلہ ہو، بچوں کو اپنے گھر والوں کو بعد میں جو ہے اچھا کھلا پلا سکیں. اف دیٹس ناٹ دا ریزن وائی وی اسٹڈی، تو پھر کامیابی کا سکسیس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دیٹ شوڈ ناٹ بی ون آف دا ریزنس فار اسٹڈنگ، لیکن ایجوکیشن سسٹم کا الٹیمیٹ آبجیکٹو یہ نہیں کہ پیسہ کمانے والی مشین بنانی ہمیں. یہ انفارچونیٹلی بن جاتا ہے کیونکہ اتنا ایمفیسس گریڈز، اسکالرشپس اور جابس کے اوپر ہو جاتا ہے کہ بچہ ایجوکیشن حاصل بھی اسی لیے کرتا ہے. ایونچولی آپ دیکھتے ہیں نا اسلامیت کے پیپر میں اندر بچہ چیٹنگ کر رہا ہے بیکاز اس کے لیے گریڈز الٹیمیٹ ٹارگیٹ ہے. اب امیجن کرو اسلامیت کا سبجیکٹ ہے جس میں شاید وہ تربیت کا ایلیمنٹ ہونا چاہیے تھا جو بچے کے اندر اللہ کا خوف بٹھائے، لیکن اس میں بھی چیٹنگ کر رہے ہیں. آپ مقابلے میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگ میرے خیال سے کلاس 8 یا 9 میں تھے، تو ہمارے ایگزام ہال میں دیر واز دا اسٹوڈنٹ جس کی جو ہے نا وہ موزے میں سے جو ہے نا وہ اسلامیات کے پیپر میں جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی چٹس ملی کہ جو ہے نا وہ جی نکال کے کیا جی اسلامیات کے ریفرنسز اس پہ لکھے ہیں اور جو ہے نا اب آپ اس کو دیکھیں، اس سے آئیڈیا لگائیں کہ ایکچولی ہم نے پریشر کس چیز کا دیا ہم لوگ. یعنی جب بھی ہم ان غلط چیزوں کو اوور ایمفسائز کر دیں، میں نہیں کہہ رہا بچے کو آپ ضرور انکریج کریں اباؤٹ دس، لیکن الٹیمیٹ پرپز آف لائف از امپورٹنٹ. اگر الٹیمیٹ پرپز آف لائف کلیئر نہیں ہے نا، اور ہم صرف غلط اسٹیپس کی طرف پش کرتے رہیں گے، تو پھر آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے. جس طرح ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ڈاکٹرز کیسے ہیں، کیا کہتے ہیں، کوئی ان کے اندر رحم دلی نہیں ہے، پیسہ بس پیسہ کمانا ہے، پیسہ کمانا ہے. آپ انجینئرس کے پاس پیسہ کمانا ہے، پیسہ کمانا. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ بچپن سے والدین
اور ایجوکیشن دونوں طرف سے ایمفیسس اسی پہ ملا ہے, گریڈز, گڈ جاب, کامیاب. ابھی ایگزیکٹلی یعنی آپ جس چیز کو اپلوڈ کرتے ہیں, میرے بچے کا اچھا گریڈ آیا اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, تو بچے کے اندر نیچرلی ڈال رہے ہو کہ گریڈ از سکسیس اینڈ ناٹ گیٹنگ دا گریڈ از فیلئر. کبھی اس کی اخلاقی اسپیکٹ کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں, یا کتنے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس اس چیز کو ویلیو کرائیں گے کہ یس ہمارا بچہ اس وجہ سے اس کو اسکالرشپ ملی کیونکہ اس کی تربیت کے اینگل سے بہت اچھا بیہیویئر ہے. تو پھر اگین ری ایمفسائزنگ دا کوسچن کہ تو پھر کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے ایک طالب علم کا اور والدین کا بچے کو پش کرنے کا کہ تم یہ پڑھائی کرو تاکہ تم کیا کر سکو؟ صحیح ہے. دیکھیں اگر ہم ایک مسلمان کے اینگل سے دیکھیں نا, ہمارا جو اسلام میں اس دنیا کا نقطۂ نظر ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک ایگزامینیشن ہال ہے ہمارا, جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آزمائیں گے. کسی کو دے کے آزمائیں گے کہ اس نعمت کے ساتھ کیا کرتا ہے, اور کسی سے ایک نعمت چھین کے آزمائیں گے کہ جب چھن جاتی ہے تو کیا کرتا ہے. تو نعمت آنا یا جانا اٹ سیلف سکسیس نہیں ہے, یہ دونوں ایگزامینیشنز ہیں, یہ دونوں ٹیسٹ ہیں. تو ہم لوگ جب بچوں کے ساتھ ڈسکشن کریں تو ہمیں پہلی چیز یہ کلیئر رکھنی چاہیے کہ ہمارا یہ الٹیمیٹ آبجیکٹیو کلیئر ہو, اور اس میں سکسیڈ ہونے کے لیے ہم ہر اسٹیپ کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم جانیں. تو یس آپ کمانا چاہتے ہیں, سو بسم اللہ, یو ہیو صحابہ جو کیا کہتے ہیں امیر تھے, یو کین آلویز فالو دیٹ, لیکن حلال آپشن نہیں چھوڑنے. اگر کوئی ایسی چیز ہے جو اسلامی اقدار کے خلاف ہو, اس سے چاہے آپ کو 1 کروڑ روپے مل رہے ہوں, آپ نہیں کرو گے وہ چیز. تو جب آپ یہ تقوی کا معیار ڈیولپ کریں گے اور الٹیمیٹ سکسیس آف آخرہ سے کنیکشن بنائیں گے تو یہ چیز ہوگی. اسی طرح جب آپ بچے کو بتائیں گے کہ ایجوکیشن ہم نے اس لیے ڈالے کہ آپ نے اسپیشلی فار دا بوائز, کیونکہ ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کمانے کی ذمہ داری رکھی ہے. تو اگر وہ بچہ اس لیے تعلیم حاصل کر رہا ہے کہ کل کو اس کے ذریعے اچھی جاب حاصل کروں گا تاکہ ایک فرض پورا کرے جو کہ اپنی فیملی کی فائنینشیل دیکھ بھال کرنی ہے, تو یہ پوری پڑھائی اس کے لیے عبادت بن جائے گی. لیکن اگر صرف اس لیے کرو کہ دیکھو اگر نہیں پڑھو گے وہ کچرا والا بن جاؤ گے, فلاں بن جاؤ گے, تو ایک تو ہم بچوں کے سامنے ان پروفیشنس کو وہ دکھاتے ہیں حقارت سے, جو کہ ہونا نہیں چاہیے. ایک کچرے والا بھی عزت دار ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں, یہ کوئی وجہ حلال جاب ہے, سو بسم اللہ, واٹس رانگ ان دیٹ. لیکن ہم لوگ فار می اٹس ڈیفیکلٹ ٹو ڈائجسٹ دس, کراہیت والی جاب بنا دی ہم نے نا, حالانکہ حلال ہے. اور شاید ایک بینکر ہے جو کروڑوں کما رہا ہو لیکن سود کھا رہا ہے, یہ حرام جاب ہے. ہمیں ایکچولی کراہیت اس سے آنی چاہیے تھی, لیکن وائس ورسا سوسائٹی کا کرائٹیریا بن گیا کیونکہ ہم نے اپنا کرائٹیریا حلال حرام کے بجائے پیسہ, گریڈز, شہرت یہ بنا دیا. اچھا, اس میں جو یعنی جو آپ نے بتایا کہ زندگی کا مطمئن نظر ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی رضا, اور دنیا ایک ایگزامینیشن ہال ہے, تو فار اے مسلم چائلڈ یا پھر جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو بہتر وہ بندہ ہے جو محنت زیادہ کر رہا ہے, جو زندگی کا مطمئن نظر اس نے آخرت بنایا ہوا ہے اور اس کو ریچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب بھلے دنیا کے اندر وہ اچھا مال والا, وہ اچھے رتبے والا, وہ شہرت والا نہیں بھی ہے, بٹ بیکاز دے آر پٹنگ این ایفرٹ, اب وہ ایفرٹ ویری کر سکتا ہے. یعنی کہ مطلب میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ایک طالب علم کیونکہ وہ A اسٹار لانا ہے نہیں لانا ہے, وہ کرائٹیریا ہے اور وہ کلیئرلی اچیویبل اور ناٹ اچیویبل ہے دنیا میں, اس کا ایک مٹیریل رزلٹ آنا ہے, تو وہ ایک سوشل انگزائٹی ہوتی ہے کہ بھائی ابھی اگلے ہفتے اس کا نتیجہ آ جائے گا, اور کیونکہ یہ میرا کرائٹیریا ہے اور میں فیل ہو گیا تو میری زندگی تباہ ہو گئی. ایز کمپیئر ٹو دا اسلامس کرائٹیریا, وہ کرائٹیریا محنت کا کرائٹیریا ہے. وہ کرائٹیریا یہ ہے کہ یو پٹ این ایفرٹ, اور اگر آپ وہ ایفرٹ پٹ کر رہے ہیں اپنی سنسیئرٹی کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, اینڈ یو آر گوئنگ, اس پہ اجر ملے گا. اور یہ بات بالکل درست ہے. یعنی والدین بھی جب اپنا ایکسپیرینس, اپنی لائف کو ریکال کریں, کئی دفعہ انہوں نے خود اپنی لائف میں ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ ایک چیز کے لیے بہت محنت کی ہے لیکن رزلٹ نہیں ملا, اور کچھ چیزوں کے لیے اتنی محنت نہیں کی لیکن رزلٹ مل گیا. یہ دنیا کی حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی پرومس نہیں کیا کہ محنت کرو گے تو رزلٹ اتنا ہی ملے گا, اٹس ناٹ پروپورشنل. اور جب ہم دیکھتے ہیں بہت محنتی لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ شاید دنیاوی لحاظ سے سکسیزفل نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے کیا, جب ہم بچوں کو کہتے ہیں دنیا کی سکسیس, یعنی یہ لیٹس سے بگ پیئنگ جاب از سکسیس, اور بچہ محنت کر کے نہیں حاصل کرتا ہے, ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کیونکہ آپ نے اس کو وہ ٹاسک دے دیا ہے جو اس کے کنٹرول سے باہر ہے. یس, محنت کرنا اس کے اختیار میں, لیکن رزلٹ اس کے اختیار میں نہیں ہوتا. ایز کمپیئر ٹو دس, آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. آخرت کا پرسپیکٹو کیا ہے کہ ایک بندہ اگر محنت کرتا ہے اور دنیا میں اس کو وہ رزلٹ نہیں ملتا جو مطلوب تھا, آخرت میں بہرحال ملے گا, فار دی ایفرٹ لازمی ملے گا, اس کی گارنٹیڈ ہے. تو اب جب ایک بچے کے ذہن میں یہ کانسیپٹ کلیئر ہوگا نا, جو ہم توکل کا اور رزق کا اور ان آئیڈیاز کو ڈسکس کرتے ہیں, تو پھر وہ ان چیزوں کی, اب میں نے یعنی جسٹ گیو این ایگزامپل, اسکول میں ایک اسٹوڈنٹ کا 3 A 1 B آئے, اور وہ شی از ایکچولی کرائنگ بیکاز 4 A نہیں ہے. اب ہم لوگ یعنی کس چیز کے لیے رو رہے ہیں؟ یعنی ہم صحابہ کی لائف اٹھاتے ہیں, ان کے آنسو کس بات پہ بہتے تھے اور ہم لوگ کس بات پہ. وجہ یہ کہ ہم نے بار بار اتنا ایمفسائز کیا ہوا اس چیز پہ کہ بچے کو ایونچولی لگتا ہے کہ دس از لائف, اور یہ اگر میں نے اچیو نہیں کیا تو میں تو جس کو کہتے ہیں کیا بن گیا ہوں. ابھی آپ نے بولا تو یہ اینگل ابھی میرے ذہن میں آیا کہ آپ نے کہا نا انیشلی کہ ہم پڑھتے اس لیے تاکہ رزق حاصل کریں, اور ہمیں پتہ ہے لائف کی ریالٹی میں کہ جب آپ جب محنت کرتے ہیں پاسبل ہے کہ رزق حاصل کوشش کرنے کے نتیجے میں رزق نہیں ملے. ایسا ہے بالکل, اور کوشش کرنے کے نتیجے میں وہ برکات یا وہ چیزیں یا وہ مٹیریل بینیفٹس نہیں آئیں, یہ بہت پاسبل ہے. ایسا ہی ہے. اور ہم اس میں مارجن دیتے ہیں کہ یار چلو 2 سال میں نہیں آیا, 3 سال میں نہیں آیا, 4 سال میں نہیں آیا تو 10 سال میں آئے گا. لیکن وہ ٹائم باؤنڈ پڑھائی, وہ ٹائم باؤنڈ گریڈز, وہ کرائٹیریا ہیں کہ جنا تم کامیاب ہو ناکام ہو. تو اگر ناکام ہو تو یار سوری, تمہیں جنا ولمز IBM میں ایڈمیشن نہیں ملے گا, تمہیں کسی چھوٹی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملے گا, اور وہاں تمہارا کوئی فیوچر نہیں ہے, تمہارا فیوچر ختم ہو چکا ہے. حالانکہ
بالکل ہم نے عزت اور ذلت نا لمز اور آئی بی میں بنا دی ہے. آلدو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ہاں اصل میں تو خیر ایک یونیورسٹی ایڈمیشن اور کون سی یونیورسٹی یہ بھی کافی ڈیبیٹیبل ہے. یونیورسٹی کا جو ماحول چل رہا ہے آج کل تو تباہی ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو دس کہ یعنی مجھے لگتا ہے پیرنٹس کو نا خود بھی اس پہ ذرا ڈیلیبریشن میں. ایک ایگزامپل ایک پی ٹی ایم میں پیرنٹ آئے تھے تو میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا کہ آپ کو اپنے بچے کی جو فزکس پڑھاتا ہوں تو کہ آپ کے اپنے بچے کا فزکس میں A* لانے کا کیا پلان ہے. تو انہوں نے پہلے سوچا کہ کیا, تو میں نے کہا آپ نے اسکول میں داخلہ کرایا, ریگولر میک شیور کرتے ہیں کہ اسکول آئے, کوچنگ جاتا ہوگا, شاید ٹیوشنس کرتا ہوگا یا پاس پیپر پریکٹس کرتا ہوگا, آن لائن ویڈیوز دیکھتا ہوگا, کچھ نہ کچھ آپ نے پلان بنایا, فالو اپ کیا ہوگا. میں نے کہا ہاں. میں نے کہا یہ بتائیں اپنے بچے کا جنت میں جانے کا پلان کیا ہے. اب فار اے مومنٹ دیٹ پیرنٹ واز لائک, لیکن بہت اچھا لگا وہ پیرنٹ نے ایک بہت آنیسٹ رسپانس کیا. انہوں نے کہا کہ ابھی تو شاید ہم نے اپنا بھی پلان نہیں بنایا. مومنٹ آف ریئلائزیشن. اینڈ یہ وہ چیز ہے کہ پیرنٹس کو آپس میں ہی بیٹھنا چاہیے کہ ہم ایکچولی اس ریٹ ریس میں پھنس تو نہیں گئے, یعنی بس پیسہ کمانے یعنی ایک گریڈز لانے, ٹاپ کر لیا, ٹاپ کرنے کے بعد اچھی جاب کے بعد شادی کے بعد بچے, بچوں کے بعد ان کی شادی اور پڑھائی, اینڈ وی ڈائی. از دیٹ اٹ؟ اگر یہی سکسیس ہے تو ہمیں پھر ایویلیوٹ کرنا چاہیے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کس ڈائریکشن میں تھی, صحابہ کی لائف کس ڈائریکشن میں تھی. یعنی ونس اگین ایک طرف ہمیں وہ طبقہ ملتا ہے جو ہر چیز کو ترک کرنے کی بات کرتا ہے. اسلام یہ نہیں ہے, اسلام رہبانیت نہیں ہے. لیکن اسلام ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس چیز کے اندر اتنا الجھ جاؤ کہ اپنے دیگر فرائض اور پرپز آف لائف ہی مس کر جاؤ, اور آپ ان چیزوں کے لیے رونا شروع کر دو, اس میں ڈپریشن میں چلے گئے. دیکھو اسٹوڈنٹ جو ایکچولی اس کا وہ بی پی کا مریض بن گیا بیکاز اس کا ریکوائرڈ گریڈ نہیں آیا. ہاں بلکہ اگر انفیکٹ آئی وونٹ نیم دا اسٹوڈنٹ بٹ لیکن ہمارے او لیولز میں ہی ایگزیکٹلی ایک بچہ واقعی میں تھا ایکچولی جس نے اپنا O2 دینے کے بعد A لیولز نہیں کنٹینیو کیا. اس میں ڈاکٹر نے کہا ہے کہ مجھے 1 سال کا گیپ لینا ہے ورنہ میں ڈپریشن میں آ کے جو ہے نا وہ ایگزیکٹلی اب ایشو لے لوں گا. گریڈس کے اوپر ڈپریشن. ایک مسلمان, اب ہم مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا. یعنی کہ انڈرسٹینڈ دا کفار جنہوں نے دنیا کو ہی اپنا ٹارگیٹ بنایا ہوا ہے. ہم مسلمانوں کو اگر اس اینگل سے دیکھیں, اگر ایک محنت کی ہے میں نے اور رزلٹ نہیں آیا, اللہ کی طرف سے وی موو آن. تو یہ سمجھ کہ the view point really changes. تو پیرنٹس کو چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ بھی بیٹھیں اور اس ٹاپک پہ ڈسکس کریں. اچھا تو یہ پھر ایک سوال ہے نیچرلی, اور مطلب آئی انڈرسٹینڈ کہ شاید یہ ہمارے پاس ہی کنفیوژن نہ ہو, لیکن یہ لوگوں میں کنفیوژن ہے کہ یہ ذمہ داری کس کی ہے. یہ ایجوکیشن سسٹم کی ہے, یہ والدین کی ہے, یا پھر یہ ٹیچرس کی ہے جو وہاں پر پڑھا رہے ہیں اسکولس میں. یہ ذمہ داری پھر کس کے پاس لایا کرتی ہے؟ ایکچولی ایک اسلامک اسٹیٹ ہوتی نا تو ایجوکیشن سسٹم واقعی اسلام کی بنیاد پہ لوگوں کی تربیت کرتا, تو ٹیکنیکل نالج بھی سکھاتا اور ایٹ دا سیم ٹائم بنیادی حلال حرام کی تفریق کرنا اور سب سے بڑھ کر زندگی کا مقصد کو بنیاد بناتا. ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ٹیکنیکل نالج ملے گی لیکن جو تربیت والا عنصر ہے وہ جنرلی مسنگ ہے اکراس دا بورڈس. اور ایک لیکچر سنا تھا, بہت اچھی بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کوئی ایسا ایک ادارہ بھی نہیں ہے جو ایک لڑکے کو اچھا بیٹا, اچھا شوہر اور اچھا باپ بننا سکھائے, اور کوئی ایک ایسا ادارہ نہیں ہے جو ہماری یونیورسٹیز میں جو ایک لڑکی کو اچھی بیٹی, اچھی بیوی اور اچھی ماں بننا سکھائے. تو یہ بنیادی کام ہمیں کرنے فرام این اسلامک پرسپیکٹو جو ذمہ داری ہیں وہ تو ہمیں ملتی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کیا کہتے ہیں کوانٹم فزکس کیا ہے, اوکے, جس کو میں نے کبھی زندگی میں استعمال نہیں کرنا, یہ اس کی نالج ہے میرے پاس, لیکن جو مجھے اپنے فرائض پورے کرنے ہیں وہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر, سوسائٹی کے ایشوز ریزالو کرنے, ہاؤ ٹو بی اے اسٹیٹسمین, اسلام نے مجھے بگر پکچر کیا دی ہے پتہ ہی نہیں ہے. سو سینگ کہ یہ ایجوکیشن سسٹم کی فلا ہے کہ وہ یہ سب کچھ نہیں سکھاتا, بس ٹیکنیکل چیزیں اور پریکٹیکل لائف سے ریلیٹڈ کوئی کانسیپٹ نہیں. ایگزیکٹلی, یہ تو ایجوکیشن سسٹم کا فلا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم پیرنٹنگ کے اندر بھی ہے نا, پیرنٹس بھی یہ پرپز نہیں دیتے. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ پاسٹ میں جو ہمارے اسلاف جو بنے برک اسکالرس, وہ گھر سے انہوں نے بہت بڑا ایک ویژن ملا ہے, انہیں ماں کی گود سے ویژن ملا ہے. لیکن آج ماں بننا مایوب بن گیا. یعنی اف یو ایون ٹاک اباؤٹ خواتین, چلو مرد کے اوپر تو کمانے کی ذمہ داری ہے, خواتین پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذمہ داری رکھی نہیں ہے, تب بھی ان کے لیے کامیابی کیا بن گیا, کریئر. اور گھر پہ بیٹھنے کے حوالے سے ان کو لگتا ہے گھر پہ بیٹھ کے ہم کیا کریں گے. یعنی وہ جو مدرہڈ والا کام ہے اور ہوم میکر والا کام ہے اس کو اتنا ذلت والا اسٹیٹس بنا دیا ہے, جبکہ جو وہ پرائم ذمہ داری ہے جو ایکچولی نسلیں تیار کرتی ہے. تو آر ایجوکیشن سسٹم از فلاڈ, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کیونکہ اسی ایجوکیشن سسٹم سے نکل کے پیرنٹس بنتے ہیں تو وہ چیز یہاں دونوں طرف سے ری انفورس ہو رہی ہے. بلکہ میں نا اب ذرا میں آج کل جو ہے نا صحابہ کی سیریز وغیرہ پہ بڑا جو ہے نا کچھ سن رہا ہوں ریکارڈنگس, تو جب کسی ایسے صحابی کا ذکر آتا ہے نا کہ جن کی والدہ اسلام یعنی صحابی کے پیدا ہونے سے پہلے اسلام کے اندر موجود تھی, ایوری ٹائم یو سی اے ویری پریکٹیکل رول کہ وہ والدہ کیسے ان صحابی کو پش کری تھی. مثال کے طور پر حضرت زید بن ثابت کی والدہ ان کو, حضرت زید بن ثابت تھے نا جو قرآن کا جو ہے وہ کاتب وہی, تو ان کی والدہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاتی ہیں, کہتی ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکے کی جو ہے نا یادداشت بڑی اچھی ہے, آج سے آپ دین کا کام لیں. یا وہ امام شافعی کی والدہ تھیں جو ہے نا امام مالک کے پاس لے کے جاتی ہیں, جو ہے نا مطلب وہ نہیں مل رہا ہوتا ان کو امام مالک کی محفل کے اندر جب وہ داخل ہو کہتی ہیں کہ امام شافعی کے پاس لے کے جاتی ہیں. تو اگر وہ والدہ دین کا فہم رکھتی ہیں تو وہ بچوں کو پش کرتی ہیں. لیکن ابھی ہمارے والدین کا ہوتا ہے کہ اگر وہ والدین مسلمان والدین, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بچہ میرا کسی طریقے سے سب سے اچھے والے اے لیولس کالج میں اسکول کے اندر پہنچ جائے, تربیت وہ دیکھیں گے انشاءاللہ, وہ ماحول معاشرہ اسکول تھوڑی بہت کرا دے گا, اس کی خیر ہوتی ہے.
تو یعنی یہ دونوں کیسز کا فلو ہے. دونوں کا اپنی ایجوکیشن کا اپنی جگہ رول ہے اور والدین کا اپنی جگہ رول ہے. تو والدین کو سیریس ڈسکشن کرنی چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ, اسپیشلی بلوغت کے بعد, جب وہ اپنے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ قلم اب جیسے کہتے ہیں آپ کے اعمال لکھے جا رہے ہوتے ہیں. بلوغت سے پہلے تک تو معافی ہے بچوں کے لیے, لیکن اس کے بعد نہیں ہے. تو اب جب اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے, اور ہم یہ ڈسکشن بچوں کے ساتھ نہیں کر رہے کہ پرپز آف لائف کیا ہے, ہم الٹیمیٹلی ہر کام کیوں کر رہے ہیں, ایجوکیشن کیوں لے رہے ہیں, ہمیں یونیورسٹیز اور کالجز سے ایکچولی آبجیکٹیو کیا حاصل کرنا ہے, پریکٹیکل لائف میں ہمارے پاس ذمہ داریاں کیا ہیں, یہ ڈسکشن ہم بچوں کے ساتھ نہیں کر رہے تو ہم ان کو فارغ چھوڑ رہے ہیں. اچھا تو بھائی اس کو نا ایک پریکٹیکل اسٹیپس پہ لا کے دیکھتے ہیں کہ ابھی کیونکہ ہمارا ٹاپک جو ہے نا وہ بالکل اسکریچ سے تربیت اولاد یا وہ نہیں ہے, لیکن I'll give you a scenario کہ if there is a parent جس نے جو ہے نا وہ اپنے بچے کی تربیت ہمیشہ سے اس بیسس پہ کیا, بیٹا تم نے اچھی کالج میں جانا ہے, اچھی جاب کرنی ہے, اچھا وہ کرنا ہے, تمہیں جو ہے نا وہ تمہارے پاس پراڈو فارچونر ہونا چاہیے. اس نے شاید جو ہے بچے کی 16-17 سال 18 سال کی عمر تک یہ تربیت کی ہے. اب وہ والدین اپنے بچے سے کیا ڈسکشن کریں کہ اب جو ہے نا تمہاری کامیابی کا کرائٹیریا ہے, تم نے اب زندگی کا مطمع نظر کیا بنانا, ان کی کیا گفتگو ہونی چاہیے اپنی اولاد سے؟ دیکھیں یہ ڈسکشن نیچرلی اسی وقت ہوگی جب آپ خود کنونس ہوں گے. یعنی پاسبل نہیں کہ میں نماز فار ایگزامپل نہ پڑھتا ہوں اور بچے کو لیکچر دیتا رہوں بیٹا نماز پڑھو, بچہ دیکھا خود تو نماز پڑھنی نہیں, مجھے آرڈر دے رہے ہیں, رائٹ. تو ایز اے والدین کو بھی نا اس چیز کے اوپر ری ایویلیویٹ کرنا چاہیے کہ ہم اس ریٹ ریس میں کہیں پھنس تو نہیں گئے. والدین کے لیے والدین خود ایویلیویٹ کریں, پہلے آپس میں ڈسکشن کریں, شاید دو سے بعد میں ڈسکشن کریں, ہمیں ایکچولی جانا کہاں تھا, ہم کر کیا نہیں, ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ڈفرنٹ جو آبلیگیشن اور فرائض تھے کہیں اس کو اگنور تو نہیں کر دیا, جس کی وجہ سے آج امت کی صورت ہمیں نظر آتی ہے کہ ہم سب اسی ریس کے اندر پھنسے ہوئے. جس دن وہ خود کنونس ہو جائیں گے نا اس دن وہ کیری کریں گے, کیونکہ یاد رکھیں والدین اپنے بچوں کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں, لیکن اگر ان کے پاس ایک چیز کے بارے میں فہم انکریکٹ ہوگا یا کمزور ہوگا, نیچرلی وہی چیز آگے ٹرانسفر کریں گے. تو اگر میرے ذہن میں کرائٹیریا یہ ہے کہ امیر ہونا سکسیس ہے تو میں اپنے بچوں میں یہی ٹرانسفر کروں گا. لیکن اگر میرے ذہن میں کرائٹیریا ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنا اصل چیز ہے, اب جس سچویشن میں بھی ہوں آپ ٹرائی ضرور کرتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کو وائلیٹ نہیں کرتے, آخرت کے اندر ہمیں بیسٹ جس کہتے ہیں رینک چاہیے, تو پھر میں اس کرائٹیریا کی بیسس بچے کی تربیت کروں گا. تو اصل میں تو والدین کو ری ایویلیویٹ کرنا چاہیے کہ کیا ہم یہ کر رہے ہیں, اور ایونچولی اس کے لیے اس طرح کی گیدرنگ پرووائڈ کرنا, اس طرح کی ڈسکشنز گھر میں بچوں کو اس میں انگیج کرنا. اور ایون آئی وڈ سے کہ پیرنٹس جب پی ٹی ایم میں بھی آئیں ان کی سول ڈسکشن یہ نہیں ہونی چاہیے کہ مارکس کتنے آ رہے ہیں, پیپر میں کیسے کیا ہے, بلکہ اوور آل پرسنالٹی گرومنگ کے حوالے سے فالو ہونا چاہیے. دا پیرنٹس ٹیچر میٹنگ نیڈس ٹو بی مچ مور دین جسٹ مارکس. ہاں یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹس ناٹ ایٹ اینی ٹائم اٹس ناٹ ٹو لیٹ, یہ ڈسکشن آج بھی کی جا سکتی ہے کہ آپ اپنے بچے کو یعنی والدین کی ڈسکشن کے بعد اپنے بچے کو بٹھائیں اور یہ ڈسکشن ہو کہ آپ کہ بیٹا دیکھو ہمیشہ سے یہ ڈسکشن ہماری اور ارد گرد معاشرے کی بھی ہوتی ہے کہ لمز آئی بھی ہے, لیکن دیکھو اگر یہ نہیں بھی ہوتا اچیو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایز لانگ ایز زندگی کا مقصد کلیئر ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ضروری ہے, رزق کمانا ضروری ہے, اور واقعی میں رزق جو ہے نا وہ دنیا کے کرائٹیریاز کے بغیر بھی ایک رسک کا معاملہ پورا ہو جائے گا. ہاں بس لیکن یہاں پہ ایک چیز کلیئر کہ اصل میں بعض بچے بھی یہی اس آئیڈیا کو اس طرح لیتے ہیں, اس کا تو ہمیں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا, والدین ضرور ڈسکس کریں, اور ڈسکس یہ کریں کہ ہم محنت کرتے ہیں, ہم ٹرائی کرتے ہیں, اور بہتر سے بہتر جب بھی وہ دعا ہے نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, دنیا میں تو ہاں دنیا کے لیے بھی ہم اسٹرائیو کرتے ہیں, لیکن یہ مقصد نہیں ہوتا, اس کے اوپر ہم غم نہیں پال کے بیٹھے ہوتے ہیں. اٹس اے مینس ٹورڈز این اینڈ. ہاں تو آپ اگر اچھا کماتے ہو تو کیوں کمانا اچھا, کیونکہ بل گیٹس سے مقابلہ کرنے نہیں, ہم اچھا کمائیں گے, دین کی خدمت بہتر کر سکیں گے, لوگوں کی خدمت بہتر کر سکیں گے, اپنی فیملی کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں گے, یہ اجر کا معاملہ ہے. صرف بینک بیلنس بڑھا کے اور جس کو کہتے ہیں نا ایلان مسک اور بل گیٹس کے فہرست میں جانا مقصد نہیں ہے. تو آپ دیکھتے ہیں نا وہاں ان کا تو یہ مقصد ہے, وہ دے آر جسٹ کمپیٹنگ اوور منی, ہمارا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ واز رچ, تو اس میں امیر ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن مقصد کیا, اگر یہ مقصد بن گیا پیسہ کمانا, یہ پرابلم ہے. ہاں اس میں بس آئی وڈ ایڈ آن کہ یعنی اگر نبی کی حدیث ہے نا کہ میرے صحابہ جو ہے وہ ستاروں کی مانند ہیں, تم جس صحابہ کو فالو کرو گے تو جو ہے نا وہ کامیابی کی طرف جاؤ گے. تو اگر بچوں کی زندگی میں, ایک اسٹوڈنٹ کی زندگی میں صحابہ کے کرائٹیریا جائیں, کسی بھی صحابی کو اٹھا لیں, عبد الرحمن بن عوف کو اٹھا لیں آپ, امیر صحابی, حضرت بلال کو اٹھا لیں, حضرت عبداللہ بن مسعود کو اٹھا لیں جو بہت امیر نہیں تھے, حضرت خباب بن ارد کو اٹھا لیں, وہ صحابہ کو اٹھائیں. اور جو اسٹوڈنٹ صحابہ بھی مشہور تھے, عبداللہ بن مسعود ہیں یا زید بن ثابت ہیں جو عبرانی زبان سیکھنے میں, بہت سارے اور علوم میں کے لیے مشہور ہیں. ہر صحابی کی زندگی میں اس کلیئرٹی کے ساتھ وہ علم حاصل کر رہا ہوتا ہے, یا بزنس بھی اس کلیئرٹی کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس بزنس کو کما کے کرنا کیا کیا کام ہے. اور یہ والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ رول ماڈل بنائیں صحابہ کو. ایگزیکٹلی, تو یہ بالکل ہے. تو خیر یہ جزاک اللہ خیر وقاص بھائی, اور بس جو ٹو سم اپ آور ڈسکشن کہ یہ ایجوکیشن سسٹم کا فلو ہے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم تھوڑی سی والدین کی طرف سے بھی کوتاہی ہوتی ہے کہ وہ کرائٹیریاز سوسائٹی میں غلط سیٹ کرتی ہیں, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم کسی لیول پہ ٹیچرس کی طرف سے بھی ایک گیپ ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ کرائٹیریاز بچوں کے سامنے بھی غلط سیٹ کیے ہوئے کہ بہتر پڑھو تاکہ جو ہے نا وہ ایکس وائی زی یونیورسٹی میں پہنچ جاؤ, تاکہ تم جو ہے نا اس عرصے تک جو ہے نا اتنے مالدار آدمی بن جاؤ, نہ کہ کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ تعلیم اور علم حاصل کیا جائے, تربیت پہ بھی فوکس کیا جائے. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک, انشاءاللہ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. اوکے, السلام علیکم.